صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتاب المبین وفرقان الحمید وقولہ الحق فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شروع کرتے اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے. تمام تر تعریفیں، تمام حمد و ثنا خدا وحدہ لا شریک کو زیب دیتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بے انتہا نعمتوں سے نوازا. ہمارے سامنے دسترخوان پہ الحمدللہ بہت ساری نعمتیں ہوتی ہیں، اور جب اتنی ساری نعمتیں ہم دیکھتے ہیں، ہمارے اطراف میں اتنی ساری نعمتیں ہوتی ہیں. بینگ اے ہیومن، ایک انسان ہونے کے ناطے، عبد خدا ہونے کے ناطے ہم سے یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے، یہ تقاضا کیا جاتا ہے کہ ہم اس بات کا خیال رکھیں کہ ہم کیا کھاتے ہیں. بیکاز یو بیکم واٹ یو ایٹ. آپ جو تناول کرو گے آپ کے اندر ویسے اثرات آ جائے گی. مثال کے طور پہ بہت ہی چھوٹی سی مثال لے رہی ہوں بیکاز یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے، مگر اصل موضوع پہ جانے سے پہلے صرف ایک مقدمہ باندھتے ہوئے کہ اگر ہم بہت زیادہ میٹھا کھائیں گے تو بلڈ شوگر ہائی ہو جائے گا. سو اگین میرا نرشمنٹ ڈسٹرب ہو رہا ہے. اگر میں بہت زیادہ جنک فوڈ کھاتی ہوں تب بھی میرا جو نیوٹرینٹ بیلنس ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. اگر میں ہیلدی کھاتی ہوں تو میں ہیلدی اسٹے کر سکتی ہوں. تو انسان کے نرشمنٹ کے لیے بیلنس ڈائٹ از امپورٹنٹ، اور اسی لیے ہم سے کہا جاتا ہے کہ بی واچفل آف واٹ یو آر ایٹنگ. یہ ایک جملہ، یہ ایک حدیث بہت سارے معنی رکھتی ہے، بڑی گہرائی رکھتی ہے. یہ دیکھو کیا کھا رہے ہو، یہ دیکھو کہ حلال ہے کہ حرام ہے، یہ دیکھو کہ فائدہ کتنا کرے گا، کتنا کھایا ہے، کس کوانٹٹی میں کھایا ہے. سو یہ بہت ساری ہمارے پاس ایک گہرائی مانگ لیتی ہے. اسی حدیث کی جب ہم اور ڈیپتھ میں جائیں تو ایک اور ایکسپلینیشن نکلتا ہے کہ nourishment is not always the food you eat. It is your thought process. It is the words which you listen. یعنی انسان جو سنتا ہے وہ اس کے روح کی غذا بن جاتی ہے. انسان کے کانوں سے جو آواز اس کے ذہن میں اترتی ہے وہ آواز طے کرتا ہے کہ یہ ڈپریشن میں جائے گا، کہ یہ خوش ہوگا، کہ یہ روئے گا، یہ اپسیٹ ہو جائے گا، یہ غصے میں آ جائے گا. اور یہی چیز اس کے فزیکل باڈی پہ بھی اثر انداز ہوتی ہے. اگر ڈپریشن میں، غصے میں تو وہ اپنا خون جلا رہا ہے، اگر خوش رہتا ہے تو وہ اپنی باڈی کو، اپنے چہرے پہ وہ گلو لے کر آتا ہے. سو دس تھنگز آر انٹر کنیکٹڈ. سو جہاں پہ غذا کے اوپر فوکس کیا گیا ہے وہاں پہ اس بات کے اوپر بھی ایمفیسائز کیا گیا حدیث معصومین میں کہ آپ کیا سنتے ہو، آپ کس کی آواز سنتے ہو، کس کی مجلس سنتے ہو، کس کے درس سنتے ہو، کس کے لیکچرز کو سماعت کرتے ہو. کیونکہ جو سنو گے اور جس کا سنو گے وہ آپ کی لائف کو، آپ کی اسپرچویلٹی کو، آپ کی پرسنالٹی کو امپیکٹ کرتا ہے. اور اسی لیے ہمارے پاس امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. امام معصوم، امام صادق علیہ السلام سے حدیث ہے، الفاظ میرے ہے، انداز میرا ہے. امام نے کہا when you respect a speaker you become his slave. آپ
اگر کسی کے فین ہو، کسی مولانا کے، کسی موٹیویشنل اسپیکر کے، آپ اگر اس کے فین ہو، اگر آپ اس کو رسپیکٹ کرتے ہو، آپ کو وہ بہت اچھا لگتا ہے کہ یہ کتنی اچھی اسپیچ دیتے، یہ کتنا اچھا درس دیتے، سو سم ویئر وتھ یور ایکشنز آپ اس کے عبد بن گئے، آپ اس کے غلام بن گئے. کیوں؟ بیکاز وہ جو بولتا ہے ہم دھیرے دھیرے وہ کرنے لگتے، ہماری لائف میں وہ چینجز آنے لگتے. اگر میں نے کنٹینیوسلی نماز شب کے اوپر درس سنے تو آفٹر فیو ڈیز میں ڈیفینیٹلی نماز شب پڑھوں گی. کیوں؟ میرے اندر سے آواز آ رہی ہے کہ نہیں نماز شب پڑھو، کیونکہ اتنے سارے فائدے سنے. تو انسان جسے سنتا ہے اس کے فالو کرتا ہے، اس کی اتباع کرتا ہے، اور یہاں پہ امام لفظ استعمال کرے وہ اس کا عبد بن جاتا ہے، غلام بن جاتا ہے. Now اذان از دا کال آف اللہ. ہم سے کیا کہا گیا کہ اگر کسی کا اخلاق بگڑنے لگے تو اسے اذان سنا. بچہ دنیا میں آتا ہے پہلی آواز اذان ہوتی ہے. کیوں اذان ہوتی ہے؟ اذان اللہ کی طرف دعوت دیتی ہے. تو اذان از دا کال آف اللہ. تو اگر میں مؤذن کو زیادہ سنوں گی تو میں اللہ کی عبادت کی طرف جاؤں گی، محراب کی طرف جاؤں گی، مسجد کی طرف قدم بڑھاؤں گی. آن دی کنٹریری، اگر میں شیطان کو سنوں گی یا شیطان کی اذان کو سنوں گی، I repeat my words، اگر میں شیطان کی اذان کو سنوں گی تو اس کا مطلب ہے کہ میں شیطان کو ورشپ کر رہی ہوں، میں شیطان کے ورشپ کی طرف آگے جا رہی ہوں، خدا نخواستہ. Now what is the اذان of شیطان؟ سو ہم نے کتابوں میں پڑھا اور ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے کہ اذان آف شیطان از میوزک، سنگنگ، اسپیشلی دا سانگس. کیوں؟ یہ بھی ہم نے بہت پہلے ایک اسٹوریز آف پروفٹ والے ایپیسوڈ میں دیکھا تھا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، the first person to sing and dance was ابلیس and then قابل. تو سب سے پہلے جس نے ڈانس کیا، جس نے رقص کیا، گانا گایا، وہ ابلیس تھا. کیوں؟ جناب آدم کی موت پر وہ خوشی منا رہا ہے. اور یہ مومن کو بتایا جا رہا ہے کہ ابلیس کی اذان ہے سنگنگ، تو آپ اس گناہ عظیم سے دور رہے. سنگنگ دا سانگس کے اوپر ہم آلریڈی 2 ایپیسوڈ کر چکے ہیں. انشاءاللہ آج آخری بات ہوگی. بس 1-2-3 نقطے جلدی سے لوں کہ جب انسان گانا گاتا ہے، یا ابھی جو ہم نے دیکھا وہ سننا تھا. اگر میں کسی رقاصہ کو سنتی ہوں جو کہ آخری زمانے کی نشانی کے گانے والی عورتیں بہت عام ہو جائے گی، بہت فیمس ہو جائے گی. اگر ہم کسی رقاصہ کو سنتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم شیطان کی عبادت کر رہے، شیطان کی طرف بڑھتے جائیں. Now by default جب انسان سنتا ہے تو وہ اس کی زبان پر بھی آ جاتا ہے. سو اگر میں نے بہت زیادہ، خدا نہ کرے، میں نے گانا سنا ہے تو وہ میری زبان پہ آئے گا، کبھی نہ کبھی تو میں گنگناؤں گی. اب وہ جو ہمنگ ہے، وہ جو گانا ہے، اس کے لیے پھر ایک مرتبہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج، امام فرماتے کہ جب ایک شخص گانا شروع کرتا ہے، رقص کو شروع کرتا ہے، سو دے آر 2 شیطان ماؤنٹنگ آن ہز شولڈر. 2 شیطان اس کے کاندھوں پہ آ کے بیٹھ جاتے. جیسے آپ دیکھتے ایک چھوٹا سا بچہ اپنے والد کے شولڈرز پہ بیٹھا ہوتا ہے. 2 شیطان اس گانا گانے والے کے شولڈرز پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور وہ اپنے پیروں کی ہیلز کو اس گانا گانے والے کے سینے پہ پٹکتے ہیں، اس کے سینے پہ مارتے ہیں. اور وہ تب تک اس کے سینے پہ پیر مارتے رہتے ہیں جیسے بچہ پیر مارتا ہے، ویسے وہ شیطان تب تک اسے پیر مارتا ہے اس کے سینے پہ جب تک وہ گانا مکمل نہ ہو جائے، جب تک وہ سنگنگ سٹاپ نہ کر دے. ناؤ امیجن، کیا ہم پسند کریں گے کہ ہمارے سینے پہ شیطان بیٹھ کے ہمیں لات مارے، ہمیں کک کرے؟ یا ہم پسند کریں گے، یا ملائکہ پسند کریں گے کہ ہم تو چاہتے کہ ہم جنت میں ملائکہ کے ساتھ ہو، ہم تو چاہتے کہ ہمارے گھر میں رحمت کے فرشتے اترے،
ہم چاہتے کہ ہماری شاپ پہ، ہمارے جہاں پہ ہم رزق کماتے، وہاں پہ ملائکہ رحمت نازل ہو، ہماری دعائیں مستجاب ہو. تو جہاں پہ سنگنگ ہو رہا ہے وہاں پہ رحمت کے فرشتے نازل نہیں ہوگے، بلکہ ان کو بدبو محسوس ہوگی، وہ وہاں سے دور بھاگے گے کہ جلدی سے یہ جگہ سے نکل جاؤ کہ یہاں تو شیطان بیٹھ کے اس کے سینے پہ ڈانس کر رہا ہے. تو یہ کتنا بڑا عذاب ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ معصوم نے فرمایا، آئی تھنک 6 امام سے یہ حدیث تھی کہ وہ انسان جو گانا گاتا ہے وہ کبھی بھی عذاب کے شکار میں آ سکتا ہے. گانا سننے والا، گانا گانے والا، اس کے اوپر دا رین آف سٹونز، اس کے اوپر پتھروں کی بارش ہو سکتی ہے، اس کا بلڈنگ گر جانا، مکان زمین میں دس جانا، یہ ساری قدرتی آفتوں میں وہ گرفتار ہو سکتا ہے. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج، امام فرماتے کہ جنت میں ایک درخت ہے اور اس درخت سے بہت ہی خوبصورت آواز آتی ہے، بہت ہی دل نشین آواز آتی ہے، جو دنیا کے لہو و لعب کو ترک کر دے گا، دنیا میں یہ رقص اور یہ غنا کی آواز کو ترک کرے گا، اسی کو ایکسکلوسیولی اسی کو وہ درخت کی آواز سننا نصیب ہوگا. پھر حدیث آگے بڑھتی ہے، حضرت رسالت ماب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. جب نبی پاک گنا کی، جو عذاب کی ذکر کر رہے تھے، تب آپ نے بتایا کہ دنیا میں گانا گانے والا یا گانا سننے والا جنت میں روحانی سے محروم رہ جائے گا. تو لوگوں نے سوال کیا، یا رسول اللہ واٹ آر دا روحانیز، یہ روحانی کیا ہے کہ جس سے یہ غنا کے قریب جانے والا دور ہو جائے گا، محروم ہو جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ دیکھیے، میں اپنے لفظوں میں اس کو ایکسپلین کروں، اللہ ظلم نہیں کرتا ہے. کبھی کبھی دنیا میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، ہمارے فرینڈس کرتے تو ہمارا بھی دل کرتا ہے ہم بھی انجوائے کریں، ہم بھی یہ پلیجریبل لائف کو اس طرح سے انٹرٹینمنٹ میں جائے. تو اللہ کہتا ہے جو خواہشیں تو نے دنیا میں میرے احترام میں، میری اطاعت میں چھوڑ دی تھی، ترک کر دی تھی، میں وہ سب بہترین بنا کے تجھے جنت میں دوں گا. تو یہاں پہ رسالت میں آپ کہتے کہ روحانیز آر دا میلوڈیس سانگز آف جنہ. جنت میں جو ملائکہ، جنت میں جو حورے، جو اپنے میلوڈیس وائس میں جو گنا، جو سانگز گائے گی، وہ سنگنگ آف دا سانگز ان دا میلوڈیس ٹون ان دا جنت، اسی کہتے روحانی. کب دنیا میں جو گانوں سے پرہیز کرے گا، سننے سے، گانے سے، اسے اللہ جنت میں روحانی عطا کرے گا، اسے وہ جنت کی پارٹیز، جنت کا انٹرٹینمنٹ نصیب ہوگا. لیکن اگر اس نے دنیا میں ترک نہیں کیا ہوگا تو اسے جنت میں یہ مقام نہیں ملے گا. اور یہ قرآن مجید سے پھر اب ہم آگے بڑھتے رسالت مآب کی حدیث سے کہ نہج البلاغہ میں امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام بھی فرماتے کہ یہی روحانی کی جب بات آتی ہے کہ جنت میں دا میلوڈیس سانگز ان دا جنت، دا روحانیز، وہ جو دل کو سکون دینے والی آواز ہوگی، اور ملائکہ جب وہ جنت کے نغمے گا رہے ہوگے اور پرندے جب اسے گنگنا رہے ہوگے، تو دا چیف آف دا لیڈر آف دا سنگرز ان ہیون از حضرت داؤد علیہ السلام. جنت میں قاری اہل الجنہ، قاری اہل الجنہ، جنت میں جو گانا گانے والوں کا قاری ہوگا، جو سردار ہوگا، وہ حضرت داؤد نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہوں گے. اور دنیا میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا جو دور تھا، جب آپ اپنے بیوٹیفل سے آواز سے زبور کی تلاوت کرتے تھے، تو جناب داؤد کا یہ معجزہ تھا کہ ان کے ساتھ سارے پرندے، the نباتات، the plants and the trees بھی ان کے ساتھ زبور کی تلاوت کرتے تھے اور اللہ کا ذکر کرتے تھے.
آئے خدا سے دعا مانگتے اللہ ہمیں دنیا میں تیری نافرمانی سے بچائے رکھنا، ہمیں سانگز اینڈ میوزک جیسی بلاؤں سے بچائے رکھنا، اور جنت میں ہمیں حضرت داؤد اور ملائکہ کے ہمراہ روحانی سننے کی موقع عطا کرنا۔ مالک دنیا میں ظلم و جور بڑھ چکا ہے، تیری آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ظلم اور ظالم کا خاتمہ کر دے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔